چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، اسلام اور نوجوان ARYQ TV کا یہ خصوصی پروگرام جو خاص طور پہ ہمارے طلباء کے لیے، نوجوانوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے، ان کے ایام کے حوالے سے خاص طور پہ یہ خصوصی نشست آج یونیورسٹی آف گجرات میں انعقاد پذیر ہے، اور چند اشعار کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کی طرف اور آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ دکھیوں کا سہارا یا خواجہ، ہر درد کا چارہ یا خواجہ، رحمت کے کھلے ہیں دروازے جس وقت پکارا یا خواجہ، کیا خوب ہمارا جینا ہے انوار سے روشن سینہ ہے، تسبیح معین الدین اپنی ہے ورد ہمارا یا خواجہ، شاہان زمانہ کی جانب ہم آنکھ اٹھا کر کیوں دیکھیں، جب آپ کے در کے ٹکڑوں پر ہوتا ہے گزارا یا خواجہ، جب آپ میرے رکھوالے ہیں حیران زمانے والے ہیں، مل جاتا ہے میری کشتی کو طوفان میں کنارہ یا خواجہ، اجمیر کی خاک کے ذروں سے نسبت کی تمنا ہے اس کو، آیا ہوں میں لے کر چوکھٹ پر قسمت کا ستارہ یا خواجہ، ایک کیف میں ہر دم رہتا ہوں اور فخر سے سب کو کہتا ہوں، سرور کے دل و جاں کی تسکین ہے نام تمہارا یا خواجہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے اس عرس کے موقع پر یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہم اولیاء کرام کی خدمات، تصوف کی، روحانیت کی حقیقت اور اس پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات اپنے اسکالرز سے آپ کی رہنمائی کے لیے اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ اولیاء کرام کا یہ انداز ہوتا ہے، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ان کا یہ حسن تکلم ہوتا ہے کہ وہ بات کو سمجھانے کا ہنر جانتے ہیں۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ چونکہ یہ صاحبان حال ہوتے ہیں، صاحبان دل ہوتے ہیں، صاحبان روحانیت ہوتے ہیں، صاحبان تصوف ہوتے ہیں، تو یہ جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی ذکر کرتے ہیں، وہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اور اسی لیے اس کے اندر الفاظ میں معنویت بھی زیادہ ہوتی ہے، ان الفاظ کے اندر تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ الفاظ ہمیں اپنے دلوں میں اترتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے محسوس ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ دلوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام ہمارے، جنہوں نے ہماری روحانی اور روحانی تربیت کے حوالے سے جنہوں نے ہمیشہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، کہ ان کے یہ ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کی، ان کے قلب و روح کی تربیت کرتے رہیں، اس کا تزکیہ کرتے رہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ARYQ TV کے بہت ہی محترم اسکالر آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ویسے یہ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں، تو آج ہم ان کی خدمت میں یہاں گجرات میں حاضر ہیں۔ سید محمد فہیم شہزاد بخاری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، اور آج اسلام اور تصور ولایت پر ہمارے طلباء کی، ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جناب سید محمد فہیم شہزاد بخاری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محتشم خواتین و حضرات اور ARYQ ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں یہ خصوصی نشریات اسلام اور نوجوان جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے، میں سب کو دل کے اتھا گہرائیوں سے سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ARYQ ٹی وی کی پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ پاکستان کی مختلف جامعات میں جا کے اسلام اور نوجوان اور اس کے ضمن میں مختلف جو موضوعات ہیں ان کا انتخاب کیا، اور آج یونیورسٹی آف گجرات میں یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کے انعقاد پہ صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فروخ بخاری صاحب اور ان کی پوری ٹیم ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت مجلس کو سجایا۔ آج میں چند لمحے جو آپ کی خدمت میں اپنی معروضات عرض کروں گا، اسلام اور تصور ولایت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ سورہ یونس کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خبردار، یہ اللہ رب العزت نے الا کے ذریعے تھوڑی سی توجہ دلائی ہے لوگوں کو، تھوڑے سے اٹینشن میں آ جائیں آپ لوگ۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی بارے میں وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ اب میری اس مختصر سی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پہلے تو عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن اور حدیث میں اولیاء سے مراد کون ہیں، صوفیاء کے ہاں ولی کسے کہا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں ولی کے کیا فضائل اور مراتب بیان ہوئے ہیں۔ پہلے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی سورہ یونس کی، اس میں اولیاء کا ذکر ہے۔ اولیاء یہ جمع ہے ولی کی، اور لغت میں اگر دیکھیں تو ولی کا مطلب ہوتا ہے محب، دوست، مددگار، صدیق۔ عربی لغت میں ولی کا معنی ہوتا ہے القرب والدنو، یعنی قرب اور نزدیکی۔ قرب کی اب دو اقسام ہیں، ایک قرب عام ہوتا ہے اور ایک قرب خاص ہوتا ہے۔ قرب عام ہر وہ انسان بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں جو قرب ہے یہ قرب عام ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کو اور بالخصوص ہر انسان کو ہے۔ قرب کی جو دوسری قسم ہے اسے مفسرین نے قرب محبت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت ان عام بندوں میں سے چنیدہ افراد کو عطا فرماتا ہے، اور جب انہیں یہ قرب عطا ہو جاتا ہے تو بخاری کی روایت کے مطابق جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور پھر اتنا وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ اب یہ جو قرب کی دو اقسام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان دونوں اقسام میں وجہ اشتراک سوائے لفظ قرب کے اور کچھ نہیں ہے۔ پہلے قرب میں عام لوگ ہیں، اور دوسرے قرب میں وہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت یہ اعزاز اور اکرام عطا فرماتا ہے کہ انہیں اپنا محبوب ترین بندہ بنا لیتا ہے۔ اب صوفیاء کے ہاں ولی کسے کہا جاتا ہے؟ صوفیاء کے ہاں ولی وہ انسان ہوتا ہے جس کا دل ہر وقت ذکر الہی میں مستغرق رہے، صبح و شام تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے، اس کے دل میں اللہ کی جو محبت ہے وہ غالب رہے، اور کسی غیر کا شائبہ بھی موجود نہ ہو۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر اس انسان کا کسی کے ساتھ محبت کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور کسی کے ساتھ بغض رکھنا بھی فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ،
کیا تم جانتے ہو اتدرون ای الاعمال حب الی اللہ کہ اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے؟ قال قائل الصلاۃ، قال قائل الجہاد، قال قائل الزکوٰۃ، کسی نے نماز کہا، کسی نے جہاد کہا، کسی نے زکوٰۃ کہا، لیکن میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ اعمال میں سے پسندیدہ عمل یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اسی کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے اور اسی کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ بغض رکھا جائے۔ اب یہ صوفیاء کے ہاں جو ولی کی تعریف ہے اس کے مطابق ہم حدیث ولی کی جو صوفیاء نے بھی تعریف فرمائی ہے وہ بھی حدیث مبارکہ اور اللہ رب العزت کے فرامین کے عین مطابق ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک نہیں متعدد مقامات پہ اولیاء کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ بیان فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی یہ روایت فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی اس کے شان نزول کے حوالے سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے چند بندوں کو وہ مقام عطا فرمائے گا جس مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے، جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے، نہ انہیں کوئی مالی منفعت ہے، نہ کوئی ان کا خونی رشتہ داری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، یہ بخاری کی روایت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہیں نور کے ٹیلوں پہ ممبروں پہ جلوہ افروز کیا جائے گا، اور اس وقت پھر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو میرے ولی ہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ یہ ہوگا کہ آج بھی انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی بارے میں وہ غمزدہ ہیں یا غمگین ہیں۔ اب یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اب اللہ رب العزت نے خوف اور غم دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں اصطلاح ہے، جو غم ہے اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، میری کوئی چیز کھو گئی، میرا کوئی نقصان ہو گیا، مجھے اس چیز پہ پچھتاوا ہے یا غم ہے، اور خوف یا اندیشہ مجھے مستقبل کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ اب خوف ہے یا غم ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاتے ہیں، نہ انہیں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا یا غم ہوگا، نہ ہی وہ مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہوں گے، کیونکہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی رضا کے مطابق گزرتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سائے میں گزرتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر میرا رب اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور نشست میں اسی موضوع کو میں آگے لے کے بڑھوں گا۔ ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی سید فہیم شہزاد بخاری صاحب بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال کیجئے۔ السلام علیکم سر، میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ کیا اولیاء کرام سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا؟ اچھا جی، میری بہن نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ بنیادی طور پہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہو سکتا ہو۔ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین توابون، کہ بہترین انسان، ہر جو انسان ہے وہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے۔ ہاں، جب انسان اللہ رب العزت کی رحمت کے حصار میں آ جائے، جیسے میں اپنی گفتگو کے بالکل آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تو پھر امکان گناہ کم ہو جاتا ہے۔ گناہ انبیاء اور رسل کے سوا کسی سے بھی سرزد ہونے کا امکان ہر لمحہ موجود ہوتا ہے، لیکن جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں انہیں پھر اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے گناہ سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ لیکن اگر گناہ ہو بھی جائے،
عام انسان اور ولی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عام انسان اس گناہ پہ مصر ہو جائے گا یا اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، وہ ڈٹ جائے گا۔ ولی سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی جانب رجوع کرے گا اور توبہ کر کے اپنے گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء کرام ہر وقت عبادت کرتے ہیں؟ اچھا جی، صرف یہ یقیناً ظاہر اولیاء کی تعلیمات کے حوالے سے ہی ہم عرض کر رہے ہیں، تو یقیناً میرا جواب اس میں یہ ہے کہ وہ ہر وقت عبادت میں ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن کی تخلیق کا واحد مقصد رب کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جسے ہم عبادت سمجھتے عام طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عین عبادات ہیں، لیکن اگر انسان اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی بتائے ہوئے احکامات کی تعمیل میں گزارے گا تو میرا رب اس کے ایک ایک لمحے کو عبادت شمار کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر انسان اللہ رب العزت اور اس کے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کسب حلال کرے گا، کسب معاش کرے گا تو عبادت ہے۔ اگر میں اور آپ اس وقت دین سیکھنے کا، سکھانے کا عمل کر رہے ہیں تو یقیناً یہ عبادت کے زمرے میں آئے گا۔ اولیاء کرام کی زندگی یا مخلوق کی خدمت کے لیے ہوتی ہے یا خالق کی عبادت میں ہوتی ہے یا وہ کسی نہ کسی ایسے کام میں ہوتے ہیں، تو یقیناً اس کے لمحے لمحے کو ہم عبادت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء کرام بنا کھائے زندہ رہتے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ جو کھانا ہے یہ انسان کی جسم کی ضرورت ہے۔ جو وجہ تخلیق کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کھایا پیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ کا میں جلدی سے مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ 3 صحابہ نے آپس میں یہ وعدہ کیا کہ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی وہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا۔ اس طرح انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا۔ جب ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب یہ شکایت پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں نے شادی بھی کی ہے، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، ایک دن افطار کرتا ہوں، ایک دن روزہ رکھتا ہوں، میں رات کا کچھ حصہ سوتا بھی ہوں، کچھ حصہ عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو اس لیے صحیح معنوں میں ولی وہ ہوگا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اسے ہی ہم ولی کہہ سکتے ہیں، اور شریعت یہ اللہ کے ہاں اسے ولایت کا درجہ ملے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ ولی کھاتا پیتا نہیں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں سے کم کھائے، کیونکہ جب زیادہ کھایا جائے گا تو پھر عبادت میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ تو جو عام انسان ہے اس کے کھانے کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ آداب کے مطابق کھائے گا، سنت کے مطابق کھائے گا، لیکن کھانا اسے ضرور پڑتا ہے۔ جی بہت شکریہ جناب سید محمد فہیم شہزاد بخاری صاحب، آپ کی رہنمائی کا، طلباء کا بہت شکریہ۔ انہوں نے بہت اچھے سوالات کیے۔ پروگرام اسلام اور نوجوان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یونیورسٹی آف گجرات کے شعبہ علوم اسلامیہ کی تمام انتظامیہ کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اسلام اور نوجوان اور ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا